صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اللہ رب العزت ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بلکہ آمنہ کے لال کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، آمنہ کے لال کی محفل میں بیٹھے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور بولا ماں یہ بتائیے گرمی کس چیز میں ہوتی ہے؟ ماں بولی بیٹا گرمی اونٹ میں ہوتی ہے۔ وہی بچہ اپنے باپ کے پاس پہنچا اور باپ سے بولا اے باپ آپ بتائیے گرمی کس چیز میں ہوتی ہے؟ ماں نے بتایا تھا گرمی اونٹ میں ہوتی ہے۔ باپ بولا بیٹا گرمی اونٹ میں نہیں گرمی خون میں ہوتی ہے۔ وہی بچہ ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا اور ماسٹر صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد بولا ماسٹر صاحب آپ بتائیے گرمی کس چیز میں ہوتی ہے؟ ماں نے بولا تھا گرمی اونٹ میں ہوتی ہے۔ باپ نے بولا تھا گرمی خون میں ہوتی ہے۔ ماسٹر صاحب آپ بتائیے گرمی کس چیز میں ہوتی ہے؟ تو ماسٹر صاحب بولے گرمی جون میں ہوتی ہے۔ وہی بچہ ایک عالم دین کے پاس پہنچا اور بولا عالم دین صاحب آپ بتائیے گرمی کس چیز میں ہوتی ہے؟ ماں نے بولا تھا گرمی خون میں ہوتی ہے۔ باپ نے بولا تھا گرمی اون میں ہوتی ہے۔ ماسٹر نے بولا تھا گرمی جون میں ہوتی ہے۔ آپ بتائیے گرمی کس چیز میں ہوتی ہے؟ تو وہ عالم دین بولا نہ بیٹا گرمی جون میں ہوتی ہے، نہ گرمی اون میں ہوتی ہے، نہ گرمی خون میں ہوتی ہے، ارے گرمی جو ہوتی ہے نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے، نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے۔ تو آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کہیں یا رسول اللہ، ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ، دو تین شعر سماعت کریں، اس کے فوراً بعد حضرت اللہ مولانا آصف کمال سیفی رامپور سے انشاءاللہ تشریف لائے ہیں، آپ نے سماعت کریں گے نا، طلب کر بولیں یا رسول اللہ۔ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ، جس کو تیرے کرم کا سہارا دکھائی دے، آصف بھائی کا خاص توجہ کا طالب ہوں میں، جس کو تیرے کرم کا سہارا دکھائی دے، پھر کیوں نہ وہ بھی عرش کا تارا دکھائی دے، اور یا رب یا رب یا رب میری بھی قبر بنے اس زمین پر، ہر وقت جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دے، ہر وقت جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دے، اور میری حیات مجھ سے ابھی منہ نہ موڑنا، میری حیات مجھ سے ابھی منہ نہ موڑنا، لے جا کے مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، اور مجھ کو دعائیں دے کے یہ بولی ہے میری ماں بیٹے رسول پاک کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹے رسول پاک کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹے رسول پاک کا دامن نہ چھوڑنا۔ اپنی نظامت کو زیادہ لمبی چوڑی نہ کرتے ہوئے بلا کس تاخیر خطیب جشان ماہل مفیان سنت کی جان علم کی چٹان ہم سب کے مہمان حضرت اللہ مولانا آصف کمال سیفی صاحب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے آئیے حضرت کا ویلکم سواگتم نعرے تکبیر سے کر لیا جائے، زور دن لگائیے، آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لے رہا کر، ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام سے اور دوسرا ہاتھ اپنی ماں کے نام سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اچھا ایک بیڑی والا سن لیں آپ، یہ حضرت کا وہ ہے معاملہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے شاید ادھر بھی ٹینشن بیٹھے ہوں ادھر بھی ٹینشن بیٹھے، ٹینشن میں تو نہیں بیٹھے نا۔ ایک ٹینشن کا مریض ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا اور بولا ڈاکٹر صاحب آپ کوئی ٹینشن کی دوا دے دیں، کوئی ٹینشن کا نسخہ دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب بولے بیوقوف کسی ٹینشن کی دوا آج تک کسی امریکہ کے ڈاکٹر نے بھی نہیں بنائی ہے، کوئی نسخہ امریکہ کے ڈاکٹر نے بھی نہیں بنایا۔ وہ مایوس ہو کے گھر پاسا رہا تھا، راستے میں اچانک شاعر اسلام محسن رضا ملے، محسن رضا بولے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ شخص بولا کہ میں ٹینشن کی دوا ایک ڈاکٹر کے پاس لینے گیا تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور ٹینشن کی دوا لینے گیا تھا، اس نے مایوس کر دیا، میں گھر پر آ رہا ہوں۔ شاعر اسلام محسن رضا بولے بیوقوف تم مجھ سے پہلے مل لیتا۔ وہ بولا حضرت آپ ہی بتائیے۔ محسن رضا شاعر اسلام بولے یہ مشورہ ہے دوستو، ایسا کیا کرو جب ٹینشن میں آؤ تو بیڑی پیا کرو۔ اب بیدار ہیں نعرہ لگانے کے لیے بیدار ہیں، انشاءاللہ سنیں گے تو زوردار لائی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، حج کا سفر، مدینے کا سفر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کہ میرے ساقی مجھے پیمانہ دے دے، میرے ساقی مجھے پیمانہ دے دے، میرے محبوب کا نذرانہ اٹھا کر دے دے، اور ایک جان سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا،
گر تجھ کو دینا ہے میں کھانا اٹھا کر دے دو، اور یہ نہ سنبھلے مائک یہ محفل ہمارے سنبھالے، یہ مائک یہ محفل تمہارے حوالے۔